الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في محكم تنزيله: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں اور تقریر سن رہی پردہ نشین مقدس اور ماہو بہنوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم، فضل اور احسان ہوا کہ اس نے ہمیں یہاں کچھ سیکھنے سمجھنے کے لیے جمع کیا. رب کریم سے دعا کریں کہ رب کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے. معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک سورہ قصص کی آیت نمبر 4 پڑھی. اس کا ترجمہ پہلے دیکھ لیں. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. فرعون جو ہے، فرعون زمین پر متکبر اور سرکش ہو گیا. وجعل اہلها شیعا، لوگوں کو گروہوں اور جماعتوں میں بانٹ دیا. سرکش ہو گیا. لوگوں کی اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے وجعل اہلها شیعا، لوگوں کو الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا. ڈیوائیڈ اینڈ رول. یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم، مقصد کیا تھا یہ کرنے کا؟ تاکہ ایک مخصوص گروہ کو کمزور کر دے، مخصوص گروہ کو کمزور کر دے. یذبح ابناءهم، ان کی اولاد کو قتل کرتا، نسلوں کو کاٹتا، بچوں کو، لڑکوں کو قتل کر دیتا. وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا. إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور وہ فسادی تھا. اس آیت کریمہ کے اندر بڑی عظیم آیت ہے، بڑی عظیم آیت ہے. اللہ رب العزت نے ایک بادشاہ کا ذکر کر کے فرمایا اس کے اندر، اور آج ہمارے لیے اس کے اندر بہت کچھ عبرت و نصیحت ہے کہ فرعون نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے اس وقت کی جو سب سے اچھی قوم تھی، اور اس وقت اللہ رب العزت کے نزدیک جو سب سے پیاری اور چہیتی قوم تھی، بنی اسرائیل، یہود، اس وقت سب سے چہیتے. جیسے آج مسلمان اللہ کے نزدیک اشرف الامہ ہے، خیر امت ہے. جیسے آج کے زمانے میں مسلمان سب سے اچھی امت ہے، ویسے اس زمانے میں سب سے اچھی امت اللہ رب العزت کے نزدیک بنو اسرائیل تھی. فرعون نے، اللہ کا دشمن فرعون نے بنو اسرائیلیوں کو کمزور کرنے کے لیے کیا کیا؟ ان کو الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا تاکہ اس کی حکومت مضبوط ہو. اور الگ الگ حصوں میں بانٹنے کے بعد بہت سے لوگوں کو جمع کیا. یستضعف طائفة منهم، تاکہ کس کو؟ بنی اسرائیل کو، جو دین پہ عمل کرنے والے ہیں، ان کو کمزور کر دے. یذبح ابناءهم، کیا کرتا تھا؟ ان کی نسلوں کو کاٹتا تھا، بچوں کو کاٹ دیتا تھا. ویستحیی نساءهم، اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، اور فسادی تھا. اس آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے، آیت کریمہ، کہ جب کسی قوم کے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، افتراق پیدا ہو جاتا ہے، دلیں الگ ہو جاتے ہیں، دل الگ ہو جاتے ہیں، نفرتیں، بغض پیدا ہو جاتا ہے، لوگ اپنے آپ کو فرقہ بندی، جماعتوں کے اندر، ٹولیوں کے اندر بانٹ لیتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے؟
دشمن ہم پر مسلط ہو جاتا ہے. فرعون مسلط ہو گیا, دشمن ہم پر مسلط ہو جاتا ہے. کرتا کیا ہے, ہمارے اختلاف سے فائدہ اٹھا کر کے الگ الگ حصوں میں لوگوں کو بانٹتا ہے, پھر جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو جمع کرتا ہے, اور جو قوم کیا کرتا ہے وہ جمع کر کے ہماری مسلم قوم کی نسلوں کو ذبح کرتا ہے. لوگوں کو بانٹتا ہے, پہلے اختلاف ڈالتا ہے, اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے, ان کو حقیر بنا دیتا ہے. یستضعف طائفۃ, ان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے دنیا کے اندر, انہیں دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. اس کے بعد ان کی نسلوں کو کاٹتا ہے, ان کے نوجوانوں کو کاٹتا ہے, اولاد کو کاٹتا ہے. وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ, اور ان کی عزت و ناموس سے کھلواڑ کرتا ہے. عزت و ناموس سے کیا کرتا ہے, کھلواڑ کرتا ہے. پتہ ہی چلا کہ اتحاد زندگی ہے, اختلاف موت ہے. اگر مسلمان قوم کے اندر اختلاف ہوا, انتشار ہوا, فرقہ بندی ہوئی, فرقہ پرستی ہوئی, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ غور قوم, ہمارے جو دشمن قوم ہیں وہ ہم پر مسلط کر دی جائیں گی, ہماری نسلوں کو کاٹیں گی, ہماری عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا جائے گا, اور زمین کے اندر ایسا فساد برپا کیا جائے گا کہ دنیا نے اس سے پہلے مثال نہیں دیکھی ہوگی. اور آج مسلمانوں کی یہ حالت ہو چکی ہے. آپسی اختلاف نے, آپسی انتشار نے, بھائی بھائی کا دشمن, فرقہ پرستی کے نام پر لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں, ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں. فرقہ پرستی, مذہب پرستی, مسلکیت کے نام پر آج ہماری حالت ہو چکی ہے وہ سب کے سامنے آیا اور واضح ہے. جس دین نے غیروں کے تھے دل آنکھیں ملائے, جس دین نے غیروں کے تھے دل آنکھیں ملائے, اس دین میں اب بھائی خود بھائی سے جدا ہے. اور جو دین ہمدرد بنی نوع بشر تھا, اور جو دین ہمدرد بنی نوع بشر تھا, اب جنگ و جدل چاروں طرف اس میں بپا ہے, چاروں طرف ایک فتنہ ہے. اختلاف اتحاد کی کوئی راہ نہیں, اختلاف اتحاد کی طرف کوئی بلانے والا نہیں. ہر کوئی اپنے مسلک کی تائید کرنے والا, ہر کوئی اپنے مسلک کو بڑھانے والا, قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے فرقہ پرستیت کو, تعصب کو بڑھایا جا رہا ہے. ایسے ماحول میں اتحاد کی کیا راہیں ہو سکتی ہیں؟ ایسے وہ کون سے ذرائع ہیں جس سے ہم اپنے بھائیوں سے ملنے لگ جائیں گے, اپنوں کو گلے لگائیں گے؟ وہ کون سی رائے ہیں؟ کیا قرآن و حدیث نے ہمیں کچھ سکھلایا ہے؟ نہیں سکھلایا. سکھلایا ہے میرے بھائی, سکھلایا ہے, بہت کچھ سکھلایا ہے. ائمہ نے, جن ائمہ کا نام لے لے کر کے ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, جن ائمہ کا نام لے لے کر کے ہم دعائیاں دیتے ہیں, اپنے مسلکوں کو مضبوط کرتے ہیں, اللہ کی قسم انہوں نے سکھلایا ہے. بڑھا تو جائے ان کو. اتحاد کی راہیں بہت آسان ہیں. اگر دل صاف ہے تو آئیں, اپنے دلوں کو صاف کریں. یہاں پہ اپنے بھائی بھی, غیر بھی, جو بھی سن رہا ہے, آئیں اپنے دلوں کو صاف کریں, اور اس بات کو آج یہاں سے لے کر کے جائیں. ایک بات اگر سمجھ میں آ گئی, جو اختلافات ہیں یا تو ختم ہو جائیں گے, یا ختم نہیں ہوں گے تو کم سے کم اس کے اندر شدت جو ہے وہ کمی ضرور ہوگی. اختلاف کی راہیں کیا ہیں؟ اختلاف ہوتا کیوں؟ اختلاف ہوتا کیوں؟ اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ اپنے ائمہ کے تعصب, اختلاف دو طرح سے ہوتا ہے, ایک تو دینی معاملات کے اندر, دوسرا دنیاوی معاملات کے اندر. دینی معاملات کے اندر اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ لوگ اپنے ائمہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے, اپنے اماموں کو, اپنے پیروں کو, اپنے فقیروں کو چھوڑنا نہیں چاہتے. بہت خوب ہے, بہت اچھے, نہ چھوڑو, آپ نہیں چھوڑیں گے. ہمیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نہ چھوڑیے, لیکن اگر ہمارا یہ ہے, ہم تمام, اللہ کے نبی ہمارے امام, اللہ کے نبی ہمارے امام, اور جن کے یہاں فرقہ پرستی ہے ان کے یہاں کوئی امام ہے, ابو حنیفہ امام ہے, ابو شافعی امام ہے, امام احمد بن حنبل امام ہے, بہت سارے امام ہیں, ہم ان کو بھی امام مانتے ہیں, ان کو بھی امام مانتے ہیں, بہت اچھے ہیں. لیکن آپ انہیں امام مانتے, کہتے کہ ہم ان کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے کہ آپ ان سے دائرے سے باہر نہ نکلیں. لیکن میرے بھائی, کیا آپ نے کبھی خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ پڑھا ہے؟ اتحاد کی راہ یہی ہے. اگر ہم آپس میں اتحاد چاہتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ پڑھیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ وہی عقیدہ تھا جو صحابہ کا عقیدہ تھا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وہی عقیدہ ہے جو امام احمد بن حنبل کا عقیدہ ہے. امام ابو حنیفہ کا وہی عقیدہ ہے جو امام شافعی کا عقیدہ تھا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وہی عقیدہ ہے جو امام مالک رحمہ اللہ کا عقیدہ ہے. پھر مسلمانوں میں اختلاف کیوں؟
صحابہ تو پجاری بتوں کے نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، مزاروں پہ نہیں جاتے تھے، اور نہ کبھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ گئے، تو آج مسلمان کیوں جانے لگے؟ کیوں بتوں کے پجاری ہو گئے؟ کیوں شرک و بدعات کے اندر ملوث ہو گئے؟ یقیناً کسی نے بیچ سے اڑائی ہے۔ امام حنیفہ نے کبھی نہیں کہا آئیں اس بات کو لے کر کے جائیں، گرہ سے باندھ کر لیں، ریکارڈ کر لیں، اس بات کو جو یہاں حاضر ہیں ان کو پہنچا دیں، جو غائب ہے یہاں سے ان کو پہنچا دیں کہ اتحاد اس نام سے ہو سکتا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے اتحاد ہو، تو آئیں اتحاد کے لیے کوشش کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ عام کیا جائے۔ کچھ مثالیں دیکھتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدے کے بارے میں کیا موقف ہے، وہی موقف ہے جو صحابہ کا۔ کچھ مثالوں سے ہم اس مسئلے کو واضح کرتے ہیں۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ کا واسطہ دے کے، رسول کا واسطہ دے کے مدد مانگنا، پیر سے مدد مانگنا، ہمیں غوث قادر عبد القادر جیلانی کے واسطے سے بخش دے، رسول کے واسطے سے بخش دے، فلاں پیر بابے کے واسطے سے بخش دے۔ آج مسلمان کہتے ہیں، وہ بھی مسلمان کہتا ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقلد ہے۔ ہر مسلمان وہ مسلمان کہتا ہے جو امام تقلید کا دعوے دار ہے۔ ہم کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، تو اگر آپ دیگر مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہم تقلید کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے، آپ کو چاہیے کہ اس مسئلے میں بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات مانی جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس مسئلے میں فرماتے ہیں، یعنی وسیلہ مانگنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيُكْرَهُ أَن يَقُولَ الدَّاعِيَ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ فُلَانٍ أَوْ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ أَنْبِيَائِكَ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات حرام ہے دعا کرنے والے کے لیے کہ وہ واسطہ دے کہ میں فلاں کے واسطے سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں، یا وہ واسطہ دے کہ میں فلاں نبی کے واسطے سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں، یا کسی رسول کا واسطہ دے کے دعا کرنا حرام ہے۔ کس کے نزدیک؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ابو کہے گا، وہ کہتا کہ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ وہ دلیل دے گا، وسیلے کی دلیل کیا دے گا؟ کہے گا کہ اللہ سے ڈرو اور وسیلہ طلب کرو، خود اللہ نے کہا ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے اس کو کہ آپ تو مقلد ہیں، آپ مقلد ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ تو مقلد کے لیے یہ ہر مقلد یہ مانتا ہے کہ آپ کی سمجھ زیادہ ہے، یہ امام کی سمجھ زیادہ ہے۔ امام کی سمجھ زیادہ ہے نا، تو امام کی سمجھ زیادہ ہے تو امام کی سمجھ کو مانیے۔ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے حرام ہے کہ کسی نبی کا، کسی پیر کا، کسی فقیر کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کرے۔ اسی طرح سے مزارات و قبوں کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَرِهَ ابو حنیفہ، امام کاسانی حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں، حنفی مذہب کے بہت بڑے امام ہیں، اور فقہ کے اندر سب سے بڑی کتاب انہی کی ہے۔ اور اسی طرح سے امام ابو حنیفہ کی جو کتاب ہے الفقہ الاکبر، اس کے اندر امام ابو حنیفہ ذکر کرتے ہیں وَكَرِهَ ابو حنیفہ ان یبنى علی القبور، البناء علی القبور، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حرام سمجھا ہے کس بات کو؟ کہ قبروں پہ کوئی مزار بنائی جائے، کوئی درگاہ بنائی جائے۔ امام ابو حنیفہ نے اس چیز کو حرام سمجھا ہے۔ ہم یہاں یہ بات ثابت کرنے نہیں آئے ہیں کہ ایک مسئلے کو لے کے ثابت کریں، بس چند مثالیں پیش کی ہیں۔ اب آپ کے ذمہ ہے کہ اگر ہم اتحاد چاہتے ہیں، اگر ہم اتفاق چاہتے ہیں، تو اللہ کی قسم سب سے بڑا کوئی اتحاد ہو سکتا ہے تو ہمارے عقیدے میں اتحاد ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال محنت کی، 13 سال محنت کی، اور 13 سال کے بعد صرف 313 لوگ جمع ہوئے، لیکن ان کے عقیدے ایک تھے۔ تو اگر اتحاد چاہتے ہیں، عقیدہ ایک ہونا چاہیے، عقیدے ایک ہونا چاہیے، تو آئیں اتحاد کی شروعات کرتے ہیں پھر سے۔ ہم میں کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ پڑھے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب تھے کہ نہیں تھے، اس بارے میں امام ابو حنیفہ کا قول کیا ہے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اس بارے میں امام ابو حنیفہ کا کیا قول ہے۔ قبر والوں سے مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے، اس بارے میں امام ابو حنیفہ کا کیا قول ہے۔ پڑھیے، مسئلہ کلیئر ہے، بہت واضح، بہت آسان مسئلہ ہے، پڑھیے، ہر کوئی پڑھیے۔ تو اختلاف جو ہوتا ہے عقائد میں ہوتا ہے، وہ اس بنا پہ کہ لوگ امام کی پیروی کرتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، اور بعد میں آنے والے لوگوں نے گمراہ کیا، اماموں کے نام پہ غلط باتیں لوگوں تک پھیلائی جو خود وہ امام نہیں کہہ کے گئے تھے۔ تو آج ضرورت ہے کہ ڈائریکٹ امام کی جو کتابیں ہیں، الفقہ الاکبر کتاب بہت مشہور کتاب ہے، اس کو پڑھا جائے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کیا کیا عقیدہ ہے اس کو ہم پڑھیں، سمجھیں، انشاءاللہ بہت حد تک اختلاف کم ہوگا یا ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو اختلاف پیدا ہوتا ہے دنیوی مسئلے کے اندر، دنیوی مسئلے کے اندر اختلاف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ آج ہم دیکھیں مسلمانوں کے بیچ میں اختلاف،
مال کے نام پہ اختلاف، پراپرٹی کے نام پہ اختلاف، جائیداد کے نام پہ اختلاف. مسلمان آج ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ای قوم انتم اذا فتح علیکم فارس والروم، کہ تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم پر فارس اور روم فتح کر دیا جائے گا. ای قوم اذا فتحت علیکم الفارس والروم قال عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمرنا الله قال وغير ذلك بل أنتم تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون ثم تنطلقون إلى مساكن المهاجرين وتجعلون رقاب بعضكم على بعض. مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری کیا حالت ہوگی، تمہارا معاملہ کیا ہوگا دین کو لے کر کے، دنیا کو لے کر کے تمہارا کیا معاملہ ہوگا جب دنیا کی نعمتیں تم پر کھول دی جائیں گی، کیسر و کسرا فتح کر دیے جائیں گے، فارس اور روم کی بڑی بڑی سپر پاور دولتیں تمہارے قدموں کے نیچے ڈال دی جائیں گے، تب تمہاری کیا حالت ہوگی، کیا حالت ہوگا تمہارا. عبد الرحمن بن عوف عظیم صحابی، انسان جیسا ہوتا ہے ویسا سوچتا ہے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ابھی جیسے ہم دین پہ عمل کرتے ہیں دنیا کی دولتیں آ جائیں گی ویسے ہی عمل کریں گے، جیسے آج دین پہ عمل کرتے ہیں ویسے کل بھی دین پہ عمل کریں گے. نقول کما امرنا اللہ، جیسا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ویسے ہی عمل کریں گے. اب غیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اب غیر ذالک، دوسری بات نہیں کہتے، پتہ نہیں تم کو دوسری حالت. اب غیر ذالک بل انتم تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. یہ ترتیب، اس ترتیب کو یاد رکھیے. بل انتم تتنافسون، سب سے پہلے جب تم پر دنیا کی نعمتیں کھول دی جائیں گی، اللہ اپنے فضل و کرم سے تمہیں مالدار بنا دے گا، روپے پیسے والے ہو جاؤ گے، تو سب سے پہلی بیماری جو تمہارے اندر آئے گی تتنافسون، مقابلہ کرو گے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے. میں زیادہ ہو جاؤں، مال و دولت میرے پاس زیادہ ہو جائے، میرا بنگلہ سب سے اچھا ہو، میری گاڑی سب سے اچھی ہو، میرا کپڑا سب سے اچھا ہو، سب سے اچھی جگہ پہ میں رہوں، میرا لائف اسٹائل سب سے اچھا ہو جائے، میرا معیار اور اسٹیٹس سب سے اچھا ہو جائے، اور اس کے اندر اتنا مقابلہ کریں گے، اتنا مقابلہ کریں گے. ثم تتحاسدون، پھر آپس کے اندر حسد پیدا ہو جائے گا دلوں کے اندر. پہلے مقابلہ شروع ہوگا، پھر حسد، ایک دوسرے سے حسد شروع ہو جائے گا. ثم تتدابرون، پھر کیا کرو گے، حسد جب بڑھ جائے گا ثم تتدابرون، ایک دوسرے سے منہ پھیرنے لگ جاؤ گے. پہلے تو ایک مجلسوں میں اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کو دعا سلام کر لیتے تھے، ایک دوسرے سے حال چال لے لیا کرتے تھے. لیکن اب جب عداوت، مقابلہ بڑھ چکا ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگا چکا ہے، عزت و آبرو سے کھلواڑ کر چکا ہے، حرام خوری کر چکا ہے، تمام حدود پار کر چکا ہے. اب کیا ہو گیا ہے، اب دو رشتے، پرانے رشتے تھے، دوستیاں تھیں، خاندان دوستی میں چلے آ رہے تھے، اب تو قتل ہونے لگے ہیں مال و دولت کے لیے، پراپرٹی کے لیے، جائیداد کے لیے، خون و غارت گری، قتل و غارت گری ہونے لگی ہے. تتدابرون، پھر کیا کرو گے، ایک دوسرے سے الگ ہونے لگو گے، ایک دوسرے کو منہ دیکھ کر کے منہ پھیر لو گے. دور کہتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے منہ پھیر لینا. آدمی جا رہا ہے، سامنے سے بندہ آ رہا ہے، ملنا پسند نہیں کرتا، اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کے ملنا پسند نہیں کرتا، راستہ چینج کر دیتا ہے، منہ نیچے کرتا ہے، نکل جاتا ہے، موبائل جیب سے نکالتا ہے، کان پہ رکھ کے نکل جاتا ہے. کیوں؟ اگنور کرتا ہے، اس کو بات نہیں کرنا چاہتا ہے. پہلے ایک ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ایک ساتھ دعا سلام کر. اب یہ حالت ہو چکی ہے دنیا کی وجہ سے کہ ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں ہے. ثم تتدابرون ثم تتباغضون، پھر بغض ایسا بڑھا، اتنا بڑا، فتجعلون بعضهم رقاب بعض، پھر بغض اتنا بڑھا، دشمنیاں اتنا بڑھی کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، گردنیں کاٹی، ایک دوسرے پہ چھریاں چلائیں، ایک دوسرے کی ماں بہنوں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا. کیا یہ سچ نہیں ہے؟ کیا ویسے ہی نہیں ہوا جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلے تم دنیا حاصل کرنا چاہو گے، پھر ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو گے، پھر ایک دوسرے سے رشتے ناتے آنا جانا بند کر دو گے، پھر دشمنیاں اتنا بڑھیں گی کہ چاقو نکلے گا، خنجر نکلے گا، اور ایک کے سینوں کو چھلنی کرتا ہوا نکل جائے گا، اپنے مسلمان بھائیوں کو ماریں گے. کیا یہ حالت نہیں ہو چکی ہمارے بیچ؟ مفلس شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے، مفلس شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے. مفلس شہر یعنی غریب، دھنوان یعنی امیر. مفلس شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے، پر نہ دھنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے. ابو اثار و اخوت کہاں مدینے جاتی. اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے، وہ کافروں سے معاملہ کر لے گا لیکن اسے مسلم پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مسلم دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، عزتیں اتار لیتا ہے.
ننگا کر کے چھوڑتا ہے، پیچھے پڑ جاتا ہے کسی کی۔ تو دنیاوی معاملات کے اندر اختلاف کیسے ہوتے ہیں؟ اختلافات اس طرح سے ہوتے ہیں، اختلافات اس طرح سے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، کسی صحابی نے ایک کسع رجل من المہاجرین رجل من الانصار کہ ایک مہاجر صحابی نے ایک انصاری صحابی کے کسی بات پہ کچھ تو میں ہو گئی اور ایک انصاری صحابی کے پیچھے تھپڑ مار دیا، اس طرح سے پیچھے تھپڑ مار دیا، جیسے ہم لوگ کسی سے کچھ ناگوار بات ہو جاتی ہے تو ایسے پیچھے تھپڑ مار دیتے ہیں۔ تو ایک مہاجر صحابی نے انصاری صحابی کے پیچھے تھپڑ مار دیا۔ یہ بات انصاری صحابی کو بالکل پسند نہیں آئی۔ انصاری صحابی نے دہائی لگائی، یا الانصار، مہاجر نے بلایا یا المہاجرین، انصار نے اپنے ساتھیوں کو، اے انصاریو دوڑو، اے انصاریو میری مدد کے لیے دوڑو، اور ادھر سے مہاجر نے آواز لگائی کہ یا المہاجرین، کہ مہاجرو دوڑو۔ اب لوگ جمع ہو گئے، تلواریں نکلنے لگی، قریب تھا کہ جنگ چھڑ جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ لوگوں کے اندر کیا معاملہ ہے، کچھ تو گڑبڑ چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ فإنہا منتنۃ، کہ چھوڑو، یہ جاہلیت کی پکار ہے، یہ بدبودار اور گندی چیز ہے۔ کیا گندی چیز ہے؟ قبائل کو پکارنا، اپنے کٹم قبیلے کا واسطہ دینا، اپنے قبیلے والوں کو بلانا، آؤں ہی تو آؤں پھلانوں، آؤں ڈھکانوں، دنیا والوں کی آواز لگانا، میں فلانے خاندان کا ہوں، میں فلانے خاندان کا ہوں، میں ڈھکانے خاندان کا ہوں، میرا وہ خاندان ہے، ارے میرے خاندان نے یہ کیا تھا، میرے بابے نے یہ کیا تھا، میرے دادے نے یہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر ہم یہ باتیں ہماری زبانوں سے نکلتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوها فإنها منتنۃ، ان باتوں کو چھوڑ دو۔ اگر یہ باتیں ہماری زبانوں سے نکلتی ہیں کہ آؤں ہی آؤں ہوں، اس طرح کی باتیں اگر ہماری زبانوں سے نکلتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ گندی اور بدبودار باتیں، چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اتنا تمہیں ستائیں گی، یہ باتیں اتنا گندا کر دیں گی کہ تمہارے منہ سے بدبو آئے گی اور آگے والی نسلوں کے پوری نسل کے اندر سے بدبو آئے گی۔ ایسا تمہیں لڑا کر کے اتنا ذلیل رسوا کر دیں گے کہ تمہیں بدبودار بنا دیں گے۔ چھوڑ دو یہ سب باتیں، آؤں ہی تو آؤں ہوں، میں فلانا خاندان کا ہوں، میں ڈھکانا خاندان کا ہوں، میرے خاندان کے یہ کارنامے ہیں، میرا خاندان لڑائی مار سے ڈرتا نہیں۔ اللہ کی قسم، حالقہ قد تب علیکم دعب القوم الذین قبلکم دعب الامم قبلکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے بیچ وہ خصلتیں آ گئی ہیں جو خصلتیں پرانی قوموں کی تھیں، اور یہی خصلتوں نے پرانی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ الحسد والبغضاء، آپسی حسد کرنا اور دشمنی کرنا ایک دوسرے سے۔ فإنها الحالقہ، یہ مونڈ دینے والی ہیں، یہ حسد و بغضاء، آپسی دشمنی، دنیا کے مقابلے کے لیے کسی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنا، یہ چھیل دینے والی ہیں۔ فإني لا أقول لكم تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ بال چھیلنا، حلق کہتے ہیں کہ چھیلنا، پتری لے کر کے سر کو چھیلنا۔ اب آدمی پتری لے کر کے سر کو چھیلتا ہے، کیسا ایک دم ٹکلا ہو جاتا ہے، مست چمکنے لگتا ہے، ایک دم صاف ہو جاتا ہے، ایک بال نہیں بچتا ہے ٹکلے کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ حسد جو ہے، بغض جو ہے، شروع تو چھوٹے سے معاملے سے لے کر کے ہوتا ہے، لیکن پہنچاتا کیا ہے؟ فإنها الحالقہ، ٹکلا کر دیتا ہے، مونڈ دیتا ہے، زمین سے اکھاڑ دیتا ہے۔ کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارے بال کو مونڈ دے گا، فإنها تحلق الدین، تمہارے دین کو جڑ سے نکال کے پھینک دے گا۔ دشمنی کے اندر آدمی آتا ہے تو تمام حدود پار کر جاتا ہے، حرام کی پرواہ نہیں کرتا، عزت و آبرو کی پرواہ نہیں کرتا، تمام کے تمام حدودوں کو پار کر دیتا ہے، آدمی دین سے نکل جاتا ہے، دشمنی کے اندر اتنا بڑھ جاتا ہے۔ یہی فرمایا فإنها تحلق الدین، دین سے جدا کر دیتا ہے۔ پتہ ہی چلا کہ اختلاف جب ہو ہمارے بیچ میں، اختلاف جب ہو، اختلاف دو وجہوں سے ہوتا ہے۔ اختلاف عقیدے کے اندر اختلاف اگر ہو اور ہے، یہ بیچ کچھ لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، کچھ لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اب یہ الگ اختلاف تو ہو گیا، اتحاد کی کیا رائے ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے کو پڑھا جائے۔ دوسرا اختلاف کیا ہوا؟ دنیا کے معاملے کو لے کر کے، جائیداد کو لے کر کے، پراپرٹی کو لے کر کے، رشتے ناتوں کو لے کر کے، یا اور کسی وجہ سے لے کر کے دنیاوی معاملہ اختلاف ہوا ہے، اس کا حل کیا ہے کہ اس کے حل کو ظاہر میں بھی اختلاف نہ کیا جائے۔ جیسے آدمی کسی کی آپ سے انبن ہو گئی، کسی کی آپ سے انبن ہو گئی،
تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ انبن لمبی ہو جائے، اب سالوں سال تک بات نہ کریں، کئی دنوں تک اس سے ملنے نہ جائیں. یہ جب تک جتنا ٹائم لگائیں گے آپ ملنے کے اندر، اس سے دعا سلام کرنے کے اندر، اتنا ہی زیادہ اختلاف گہرا ہوتا چلا جائے گا. یہ اختلاف ظاہری اختلاف ہے، پھر دھیرے دھیرے یہ اختلاف دلوں تک پہنچ جائے گا، پھر آدمی ملنا پسند نہیں کرتا. کیا یہ بات صحیح نہیں ہے؟ لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، کہ لوگوں ظاہری بھی اختلاف نہ کیا کرو. کسی کو دیکھو تو ایسا نہ کہ بنا سلام کر کے گزر جاؤ، سلام کیا کرو. تمہیں ایسا لگتا ہے کہ فلانے اگر میں گزرتا ہوں فلانے کو سلام نہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر کوئی بات ہوگی تو سلام کیا جائے وہاں پہ. لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، کہ لوگوں ظاہری بھی اختلاف نہ کرو، کہ اگر ظاہری اختلاف کرو گے تو تمہارے دلوں کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا، دل الگ ہو جائیں گے. آدمی کچھ دنوں تک ایک دوسرے سے انبن بنائے رہتا ہے، ناچاکی کیے رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے معاملہ تو ہلکا ہے، لیکن معاملہ دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی کے دل پہ ناگوار گزرتا ہے کہ میں کیسے جاؤں اس سے ملنے، ارے میں کیسے جاؤں. کہ لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، اختلاف نہ کرو آپس میں، ظاہری اختلاف بھی نہ کرو کہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے، تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. کہ جو، کیا ہمارے لیے حدیث کافی نہیں ہے کہ جو من صلی صلاتنا، جو ہمارے طرح کی نماز پڑھے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے نماز پڑھے. من صلی صلاتنا واكل ذبيحتنا، جو ہمارے طرح کی نماز پڑھے اور ہمارا واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ مانے، نماز پڑھے ہماری طرح کی، ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ مانے. واکل ذبیحتنا، ہمارا قربان کیا ہوا جان اور کھائے. فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، تو یہ وہ مسلمان ہے جس کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت اللہ رب العزت نے، اس کے رسول نے ہماری گردنوں کے اوپر ڈال دی ہے. تو کیا جس مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت اللہ رب العزت نے، اس کے رسول نے ہماری گردنوں پہ ڈال دی ہے، تو کیا ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی ذمہ اس کے ساتھ خیانت کریں، اللہ اس کے رسول کے وعدوں کو توڑیں، اللہ اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا، جو عہد لیا، جو میثاق لیا، اس کے اندر ہم مخالفت کریں اللہ اس کے رسول کی. اللہ اس کے رسول نے ہم پر یہ واجب کر دیا ہے کہ ہم ایک مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں، لیکن ہر ایک مسلمان اپنے ہی مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کو سرعام نیلام کرتا ہے. چار لوگوں کے اندر اس کی ماں بہن کی دنیا بھر کی باتیں کرتا ہے اس کے خلاف. اللہ اس کے رسول نے ہم سے اس بات کا وعدہ اور ذمہ لیا ہے کہ ہم اپنے ہی مسلمان بھائی کے مال کی حفاظت کریں. آج ہم اس کے مال کو باطل اور ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں. اللہ اس کے رسول نے ہم سے اس بات کا عہد و میثاق لیا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی جان کی حفاظت کریں. آج ہمارے ہاتھوں میں چاقو ہوتا ہے، سامنے جس سینے میں چاقو لگتا ہے وہ بھی مسلمان ہوتا ہے، اور جس ہاتھ میں چاقو ہوتا ہے وہ بھی مسلمان ہوتا ہے. ہم کہاں تک پہنچ گئے؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ مانے، ہمارے طرح کی نماز پڑھے اور ہمارا ذبح کیا ہوا جانور کھائے، تو اس کے لیے اللہ اس کے رسول کا ذمہ ہے. اللہ اس کے رسول کے ذمے کو توڑا نہیں جا سکتا ہے، ایک دوسرے کا خون نہیں بہایا جا سکتا ہے. اتنا، اور مسلمان کی جان ہم نے خود ہلکا کر دی. مسلمان جن کے خون کی حرمت اللہ کے نزدیک خانہ کعبہ سے بڑھ کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ، ایک مسلمان خانہ کعبہ اللہ نہ کرے اور نہ کبھی یہ ہوگا کہ خانہ کعبہ ڈھایا جا سکتا ہے لیکن ایک مسلمان کا خون نہیں بہایا جا سکتا ہے. اور آج ہم کہاں تک پہنچے؟ روز اخباروں کی سرخیاں بنتے ہیں، ہر مہینے ہر سال جیسے قربانی دینا واجب ہو جاتا ہے ویسے مسلمانوں کے لیے ایسا واجب ہو گیا، ایسا لگتا کہ ہر سال اپنے بھائی کو قتل کر کے قربانی پیش کرے. ہر سال ہوتا ہے یہ. اختلافات، خاندان تباہ ہو گئے، رشتے ناطے تباہ ہو گئے، دوستیاں تباہ ہو گئی، معیشت تباہ ہو گئی، لیکن ہم سدھرنے کا نام نہیں لیتے. اللہ کے واسطے اس عہد کا، اس ذمہ کا جو اللہ نے ہماری گردنوں میں ڈالا ہے، اس کے رسول نے جو ہماری گردنوں میں ڈالا ہے، اس کی حفاظت کی جائے. آپ سے انتشار کو مٹایا جائے. یہ جو خاندان ہے، یہ میرا خاندان، یہ تیرا خاندان، یہ گندی اور سڑی اور بدبودار چیزیں ہیں، ان کو نکال کے پہلے پھینکا جائے. پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اتحاد چاہتے ہیں، اگر اختلاف ہمارا عقیدوں کے بیچ میں ہے، تو آئیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ پڑھا جائے. اور اختلاف اگر دنیاوی معاملات کو لے کر کے ہے تو اللہ کے نبی کی اس حدیث کو یاد کیا جائے کہ اللہ اس کے رسول نے ہماری گردنوں پہ ان کی ذمہ داری ڈالی ہے.
ہماری گردنوں میں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری ڈالی ہے. آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی، جان کی، مال کی، ہر ایک کی حفاظت کریں گے. اپنی جان گنوا سکتے ہیں، کسی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ نہیں کریں گے. اپنی جان گنوا سکتے ہیں، کسی کا مال باطل طریقے سے نہیں کھائیں گے. اپنی جان گنوا سکتے ہیں، کسی کی جان لیں گے نہیں، بلکہ موقع آیا تو جان دے دیں گے بچانے کے لیے، لیکن جان کسی کی لیں گے نہیں. رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.